میں قصہ مختصر نہیں تھا، میں قصہ مختصر نہیں تھا، ورق کو جلدی پلٹ گئے ہو تم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر، آپ دیکھ رہے ہیں نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کی جو دنیا سے کوچ کر گئی، یا ان کو شہید کیا گیا۔ یہ تو اب تحقیقات بدقسمتی سے نہیں ہو پائیں کہ ہم اب حتمی کوئی وہ دے سکیں، تو جو چیز مبہم ہو تو یہ ہمارا اخلاقی تقاضا ہے، صحافتی تقاضا ہے کہ ہم اس کو اس میں رپورٹ کریں۔ جب عثمان خان کاکڑ صاحب، جو صوبائی صدر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تھے، وہ دنیا فانی سے چلے گئے تو ان کا جس دن جنازہ تھا تو پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ 3 ماہ بعد ایک جرگہ ہوگا، اس جرگے میں، یہ جرگہ ہوگا بنوں میں۔ اب جو شخصیت ہیں وہ بلوچستان کے مسلم باغ کی ہیں، لیکن اس کو لے کر جرگہ جو کہا جا رہا تھا یا پشتون کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے، وہ بنوں میں ہوگا۔ تو لوگوں نے کافی اس وقت بھی تنقید کی تھی کہ اس سے زیادہ لوگ، جو اس کے جنازے میں جو لوگوں کا جمع غفیر تھا، اس سے زیادہ لوگ کہاں آئیں گے؟ اگر آپ نے کوئی پالیسی دینی ہے تو آج دے دیتے۔ لوگوں میں جوش تھا، جذبہ تھا، غصہ تھا، جنون تھا، لیکن بھائی اب تو ہر چیز سیاست کی نظر ہو رہی ہے۔ چاہے وہ مانگی ڈیم کے شہید ہوں، وہاں سیاست، چاہے وہ وکلا ہوں، وہاں سیاست، چاہے کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہو جائے، وہاں سیاست۔ حد تو یہ آ گئی ہے کہ اب اپنے لوگ مارے جا رہے ہیں تو سیاست ہو رہی ہے۔ پورے اس میں بلوچستان کے جو بھی پشتون اضلاع ہیں ان میں احتجاج ہوئے، اس میں مظاہرے ہوئے، اس میں جلسے ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، پارٹی کو بھی وہ مل گئی ایک نئی توانائی۔ پشتونخوا پارٹی وہ تھی کہ یہاں پہ جن کو دھمکیاں ہوتی تھیں یا جن کو لگتا تھا کہ طاقتور حلقے ان کو مار دیں گے، یا جن کو خطرہ ہوتا تھا، ایک پیک ٹائم میں بھی جب یہاں پہ انسرجنسی تھی تو کہا جاتا تھا کہ اپنے دکان پہ، اپنے گھر پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا جھنڈا لگاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ مشرف کا دور تھا تو ترقیاتی فنڈ تھے یا جابز تھیں یا کچھ اور تھا، اس پارٹی کا اسپیشل ایک کوٹا تھا، اس کو ملتا تھا کہ بھائی یہ یہاں کی سٹیک ہولڈر ہے، اور اس وقت یہ تھی، ایک کمٹمنٹ تھی، لوگ جڑے ہوئے تھے۔ لیکن پھر 2013 میں چاہے کمٹمنٹ ہوئی، چاہے لائے گئے یا آئے، لیکن بہت کمپرومائز ہوئے۔ لیکن ان میں ایک بندہ جب سینٹ میں پہنچتا ہے اور وہ جب بولتا ہے اور گرجدار آواز میں بولتا ہے، پھر وہ صرف پشتونخوا کا نہیں، وہ پشتونوں کا نہیں، وہ بلوچوں کا، سندھیوں کا، غیر مسلموں کا بھی ترجمان بن جاتا ہے۔ ہم نے اپنی لیول پہ جو چھوٹی موٹی آواز تھی اور سراہنے کی وہ تھی، اس وقت بھی اس شخصیت کو سراہا، آج بھی سراہ رہے ہیں، کل کوئی بھی کرے گا۔ میرا دشمن، میرا مخالف بھی ایسے بیانیے کو لے کر آگے جائے گا، میری ہمدردیاں، میرا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہ کیا ہے نا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ جینے والوں کی قدر کیجئے، مرنے والا آپ کی تعریف نہیں سنتا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں عثمان لالا یہ تھا، وہ تھا، کاش ہم نے اس کو اس وقت بھی اتنی عزت دی ہوتی۔ اور ان کی آخری سپیچ تو آپ سنیں کہ وہ کہاں سے اٹھاتے ہیں چیز کو، بنی نوع انسان آدم سے، پھر حشرات سے، پھر پوری دنیا سے، پھر پشتون سے، بلوچ سے، مظلوم سے، مسلمان سے، الغرض پورا وہ اس کو سمندر کو جو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، حکومت ایک کہتی ہے کہ اس پر تحقیقات کریں گے، 2 جج بناتے ہیں، چیف جسٹس اس وقت کے، یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان حکومت گزارش کر سکتی ہے، جج ریکمنڈ نہیں کر سکتی۔ اس میں ایک جج کو وہ کیا جاتا ہے، 2 جج جو یہ دیتے ہیں، ایک اور جج لایا جاتا ہے۔ ان 2 میں ایک جو تھے ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں نعیم اختر افغان صاحب، اچھی شہرت کے حامل ہیں، ابھی تک نہیں لگتا کہ
کوئی ان کو دبا دے گا یا یہ یا وہ. لیکن پھر پارٹی والوں نے کہا جو بڑی ان کی وہ ہیں نیچے جو کارکن تھا وہ بڑا جذباتی تھا کہ بھائی کچھ کرو، جو پالیسی آپ دیتے تو ہم تیار ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں یہ وہ. پہلے تو مسئلے کو الجھایا گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا ہوا کیا، بعد میں کہہ رہے ہیں ویڈیوز ہیں. پھر مختلف آئیں کہ کوئی اندرونی بندہ خاص بندے کو یوز کیا گیا. کبھی کیا ہوا، پھر محمود خان اچکزئی صاحب نے حالیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ عدلیہ کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اعتبار کر سکیں. تو حد ہے، جب پی ایس ڈی پی یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں تب تو آپ کو کورٹ پہ اعتماد ہوتا ہے. آج جب آپ کا اتنا بڑا لیڈر چلا جا رہا ہے، آپ تحقیقات بھی نہیں کروا رہے ہیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے گم کھاتے میں نہ ڈالا جائے. چاہے آپ کہہ رہے ہو نا کہ گم کھاتے میں نہ ڈالا جائے، اور آپ کو وہ ہے کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ملوث ہے، چاہے آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، جو بھی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ثبوت بھی تھے، تو آپ لے جاتے تو سچویشن کلیئر ہو جاتی. اتنی بڑی شخصیت کی وہ تھی ہوتا. جب آپ لوگ یہ کام لے رہے ہیں تو نور دمڑ نام تو محمد اس کے ساتھ لگانا بھی میں توہین سمجھتا ہوں. اتنی مقدس شخصیت اور ہم سب کے لیے مشعل راہ، ہمارا سب کچھ اس پہ قربان. جب ایسے لوگ اس پاک ذات کا نام ساتھ وہ کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس جیسے لوگ بھی تانے مارتے ہوں تو پھر کیا کہا جائے. ان لوگوں کے کیا کردار ہے، کیا کریکٹر ہے کہ وہ عثمان کاکڑ جیسی شخصیت پہ بات بھی کریں. لیکن یہی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی تو پارٹی کی بھی ہے، پارٹی کو بھی سمجھنا ہوگا. اچھا 3 مہینے پورے ہو گئے ہیں، وہ جرگہ کچھ نہیں ہوا، 3 مہینے پورے ہو گئے، گم کھاتے میں ڈال تو پارٹی رہی ہے. اب گلا ہے، اندر کا کارکن ناراض ہے. آج اگر میں پروگرام کر رہا ہوں تو اس نوجوان کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آ کے مجھ سے اپنا دکھ درد بانٹتا ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے پی ایس او، اس کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ شاید وہ احتجاج کر رہے تھے یا زور دے رہے، تو بالکل ان کو ہی ختم کر دیا گیا ہے. ایک بیانیہ یہ ہے کہ وہ بول رہے ہیں، ہر دن سوال کرتے ہیں، تو ان کو بالکل سسٹم ہی ہے آؤٹ کر دو. دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ نہیں، نیا سیٹ اپ لا رہے ہیں ادھر بھی اور پارٹی کے اندر بھی. تو بڑی اچھی بات ہے، نیا سیٹ اپ لائیں. یہی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر پارٹی میں، قوم پرست ہو یا مذہب پرست ہو یا دوسری وفاقی سطح کی ہوں، کہ بھائی ایک بندہ ہے آ رہا ہے، جب تک مرتا نہیں ہے وہی ہے، مر گیا تو بیٹا ہے. تو یہ پھر کیا فرق ہے؟ یہ جو پارٹیاں بنی یا قوم پرست، ان پہ جو ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ طاقتور حلقوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق کی جد و جہد کریں، منافقت نہیں سیاست کریں. اور یہی ہے کہ شعور کی پہچان. آپ کو شعور کہاں سے ملتا ہے؟ سیاست سے ملتا ہے. اور زندگی آپ کی اس وقت اچھی بنتی ہے جب آپ کو شعور ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے، چیزوں کو مبہم رکھا جا رہا ہے. نوجوان اس پارٹی سے مایوس ہو رہا ہے. یہاں کا پشتون جس کی پہلی اور آخری ایک وہ ہوتی تھی کہ یہ ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محسن داوڑ نے پارٹی بنا لی، غلط کیا. بھائی تم یہ سپیس دے رہے ہو نا، نہ دو سپیس. ہمارے ساتھ پڑھنے والے لوگ تنگ آ کے ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں. اس پارٹی کی جس طرز پہ بنایا گیا تھا وہ چیز آہستہ آہستہ کہیں جا رہی ہے. اس پارٹی کو خاندان سے نہیں، اس پارٹی میں نواب سردار نہیں، اس پارٹی میں جاگیردار نہیں، بلکہ ایک ورکر کی وقت ہونی چاہیے، افادیت ہونی چاہیے. کیونکہ آج بھی ہم جب پشتونخوا کا کوئی پرانا دیکھتے ہیں جالا، تو وہ آج بھی جان دینے پر تلا ہوتا ہے. اس کی ایسی ذہن سازی کی گئی. آج وہ کارکن نہیں آ رہا، آج وہ لوگ نہیں آ رہے، آج شارٹ کٹ مار رہے ہیں. اس وجہ سے پارٹی کی بنیادیں ہل رہی ہیں. تو خدا را آج عثمان کاکڑ پر آپ چپ ہیں، کل اللہ نہ کرے محمود خان اچکزئی صاحب پہ کچھ ہوتا ہے یا کسی اور پہ کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی رہیں گے یا یہ ہوگا کہ آپ کو وہ کیا جائے گا کہ بھائی اگلے الیکشن میں آپ کو کچھ کمپنسیٹ کیا جائے گا تو آپ چپ رہیں گے؟ تو ٹھیک ہے، ایک اچھا بندہ کسی طریقے سے ہو جائے، بعد میں 3-4 سیٹیں 4-5 وزارتیں بھی مل گئیں.
ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. یہی تو فرق ہوتا ہے. اگر آج آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو اس بیس پہ کر رہا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہو, صحیح بات کرتے ہو, صحیح بات سناتے ہو, عزتوں عظمتوں کے محافظ. اگر آپ لوگ بھی وہی سیاست مفاہمت والی کرو گے, سیاست برائے سیاست یا سیاست برائے مفاہمت ہوگی, تو پھر تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اگر نون لیگ کے پیچھے چلنا ہے, پیپلز پارٹی کے پیچھے چلنا ہے, مولانا کے پیچھے چلنا ہے, تو پھر پارٹی کو ختم کر کے ان کے پیچھے چلو. آپ کے پیچھے جو مرنے والا مٹنے والا شخص ہے وہ تو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کسی اور کے پیچھے لگے ہوئے. تو میں امید کروں گا کہ اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا جائے گا. یہ ایک امید ہے. ابھی بھی یہ پارٹی بلوچستان میں بڑی سطح پر نوجوانوں کی, بڑے لوگوں کی ایک دیکھتے ہیں ریپلیکیٹ, جب دیکھتے ہیں کہ ریاست بھی اچھا سلوک نہیں کر رہی, ادارے بھی صحیح نہیں ہیں, باقی پارٹیاں مفاہمت کر رہی ہیں, چپ ہیں, ڈیلیں کر رہی ہیں, باپ جیسے نمونے مسلط کیے جاتے ہیں, تو وہاں یہ پارٹی کچھ آتی تھی جو پروگریسو سمجھی جاتی تھی کسی حد تک. لیکن اب وہ پارٹی بھی اگر دوسرے نقش قدم پر چلے گی تو پھر لوگ کہاں جائیں, لوگ کہاں اپنی فریاد لے کر جائیں. تو بس یہی ہے کہ صرف اقتدار کے پیچھے نہ چلو, اختیار لو. جب آپ لوگوں کے پاس اپنے اس تھے, اقتدار نہیں تھا لیکن اختیار تھا. مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں بھی آپ لوگوں کا پراپر وہ تھا. انسرجنسی کے دور میں بھی آپ کا ایک جھنڈا, ایک پہچان تھا. آج بھی بڑے بڑے پلازاز والوں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو ایک جھنڈا وہ ہوتا ہے کہ باہر لگا لو. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ یوں ہی سیاست یوں چلتی رہے گی تو پھر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہ تم سے رہبری ہوگی اور نہ ہم سے پیروی ہوگی. پھر نئی پارٹیاں بھی بنیں گی اور اس طرف لوگ چلے بھی جائیں گے. پھر جس طرح آپ کو حق حاصل ہے سیاست کرنے کا, ان کو بھی ہے. پھر چلو آپ مفاہمت کر رہے ہو, پھر وہ بھی کر لیں. پھر آپ لوگوں کے پاس کم سے کم کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا. آپ کی نوجوان جو یہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہے, کیسے کیسے لوگ ہیں, ان کو تھوڑا آگے تو لائیں, ان کو ایوانوں میں تو پہنچائیں. ان کا ایک ورکر بندہ بھی اسمبلی میں ہے, نصر اللہ زہرے, ہر مسئلے پر بات کرتا ہے. 2 بجے بھی کوئی تکلیف ہو اسے کال کرو, پہنچ جائے گا. ایسے لوگوں کو, یہ ہے نا ورکر بندہ, یہ تھا نا اسٹوڈنٹ لیڈر, آج یہ یہاں تک پہنچا. نواب سردار کو آپ کرو, وہ پہلی بات ہے آئے گا نہیں, آئے گا تو آپ کے مسئلے پر اپنی مفاہمت کی ڈیل کر کے چلا جائے گا. تو خدا را اس پارٹی کے لوگوں کو مایوس نہ کریں, اس پارٹی کے ساتھ جن کی کمٹمنٹ ہے ان کو مایوس نہ کریں. تو میں امید کروں گا نظر ثانی ہوگی اور مفاہمت نہیں بلکہ مزاحمت ہوگی. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.